آج ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیلہ اطہر صاحب. السلام علیکم جی. کیسے آپ؟ مزاج بخیر ہیں؟ بہت عرصے کے بعد آج ہمارے شو میں اور اسپیسیفکلی میری ملاقات ہو رہی ہے علامہ عمران بشیر صاحب سے بھی اور علامہ حسین مسعودی صاحب سے بھی. آپ دونوں کی خدمت بھی سلام پیش کرتے ہیں جی. السلام علیکم. انفیکٹ ان دونوں سے ہی قبلہ دونوں بڑے ہمارے جید اور زبردست علماء بڑا پیار کرتے ہیں. بالکل بالکل. تو آج پہلی بار ہمارے شو میں تشریف لائے. جی جی بالکل, کیونکہ پہلے تو ملاقات اس میں ہوتی تھی اور میری ان سے اتنے دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے تو میں بڑی خوش ہوں, کیونکہ دیکھیں ہمارے علماء کرام تو ہیں, ان کی عزت ان کا مرتبہ اپنی طرف, کیونکہ جیسے مولا علی کا قول بھی ہے کہ جس نے مجھے ایک شخص بھی ایک لفظ بھی سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. تو ان سے تو ہم روز اتنا سیکھتے ہیں. پھر ہمارے بزرگ بھی ہیں, اور صرف ہم نہیں, آڈینس ہماری بہت سیکھتی ہے. اچھا جی, عمران بھائی سے آغاز کرتے ہیں. عمران بھائی آپ سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, اور جو آج کا ٹاپک ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے, اور ہماری بہن مدیحہ کو بھی. ہمیشہ کئی سالوں سے آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کا موقع مل رہا ہے, اور پروگرام کے علاوہ بھی بھائیوں والی محبت, تو ہمیشہ آپ سے ایک محبت کی کیفیت اور اپنائیت محسوس ہوئی جیسے سگے بھائیوں کی ہوتی ہے. بہت شکریہ. اور ہمیشہ شو پہ آ کے آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے جب بھی خاص طور پہ رمضان ٹرانسمیشن کا معاملہ آتا ہے کہ کچھ اپنی ذات کو بھی میسیجز آئیں کہ ہماری کیسے بہتری ہو جائے, لوگوں تک بھی کچھ پیغام پہنچے. ہمیشہ آپ دونوں حضرات کی یہ کوشش ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. حسد کے اوپر ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے, لیکن وہ میرے آپ کے اوپر پورا فٹ ہوتا ہے. جیسے ہماری بہن نے کہا نا کہ زہر ہم خود پیتے ہیں اور کہتے ہیں رزلٹ دوسرے کی طرف سے نکلے, اسی کے متعلقہ نا ایک بندہ دعا کرتا رہا, اللہ میاں مجھے جو ہے نا وہ اتنی بھینسیں دے دے, اتنے ٹریکٹر دے دے. تو وہ ایک مفروضہ سا لکھا ہوا تھا لیکن فٹ آتا تھا پورا, کہ رہنمائی ہوتی رہی کہ بھئی تجھے اگر ایک بھینس ملے گی تو تیرے مد مقابل کو 2 ملیں گی, تجھے اگر ایک ٹریکٹر ملے گا تو تیرا جو شریک ہے اس کو ڈبل ٹریکٹر ملیں گے. تو پہلے تو انکار کرتا رہا, جب وہ کام بڑھتا چلا گیا نا, 1000 پہ چلا گیا, تو کہتا چلو آ جائے. اب وہ آ گیا, سب کچھ آ گیا, تو اب کیا دعا کر رہا ہے, اے اللہ مجھے ہضم نہیں ہو رہا, میرے گھر کے آگے ایک کنواں کھود دے تو اس کے گھر کے آگے 2 کنویں کھود دے, اور مجھے کانا کر دے اور اسے اندھا کر دے. اللہ اکبر. یہ مانگنے لگا, یہ حسد کی ایک مثال ہے. اپنا اپنا نقصان تو کر ہی جا رہے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ جو ہماری بہن نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ حسد کا مطلب یہ ہے کہ زہر خود کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگلا مر جائے. چوری ایک نے کی ہے, سزا ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں. جب تک اپنی میموری سے, دماغ سے ان چیزوں کو ڈیلیٹ نہیں کریں گے, دوسروں کی حقارت, کمی کوتاہی کو, اس وقت تک ہمیں اندرونی سکون نہیں مل سکتا. آپ جتنے بھی لوگوں کو دیکھیں گے جو دوائیاں لے کے نیند پوری کر رہے ہیں یا مختلف چیزوں کے ذریعے سے سکون حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, تب بھی سکون نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ان بیماریوں سے ہم نہیں نکل رہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے آپ نے شروع میں حدیث بھی فرمائی کہ یہ نیکیوں کو ایسے حسد کھا جاتا ہے جیسے آگ لگا دیں تو لکڑی ساری جل جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے سرے سے. اسی طریقے سے جب انسان حسد کرتا ہے اور دل میں کینہ رکھتا ہے, بغض رکھتا ہے, اب اندازہ کریں کہ شب قدر پورے سال میں مسلمانوں کے لیے سب سے قیمتی رات ہے. اس رات میں بھی جو دلوں میں یہ چیزیں رکھ کے بیٹھا ہوا نا, آپ کے بارے میں, ان کے بارے میں, ان کے بارے میں, یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے, سیاسی اختلاف, دینی اختلاف, ہم نے بس اختلافات کو اپنے پلے باندھ لیا ہے, موافقات کو نہیں کرتے. پازیٹیوٹی یعنی نہیں, ایک دوسرے کو جوڑنے اکٹھا نہیں کر رہے. حسن بھائی ان چیزوں کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں کہ فلاں بھی برا, فلاں بھی برا. اچھا جناب, آپ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ جن کا یوم پیدائش بھی کل آ رہا ہے, ہماری سعادت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے اکابر عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا. ان سے پوچھا گیا کہ ساری دنیا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر تقوی سیکھا, اور روزے کا مقصد بھی قرآن لعلکم تتقون بتایا کہ تقوی نصیب ہو جائے. آپ نے حضور کے کندھوں میں بیٹھ کر تقوی سیکھا. سبحان اللہ, کیا شان تھی, کیا بات. تو تقوی ہے کیا؟ فرمایا تمہیں اپنی خوبی نظر نہ آئے, اللہ ترا نفسک خیرا, تمہیں اپنی خوبی نظر نہ آئے اور دوسرے کی خامی نظر نہ آئے. سبحان اللہ. تو ہمیں سمجھ لینا کہ تو رب کے کام, نہ غرور ہوگا نہ یہ حسد ہوگی. پھر تو بہت اچھی بات, بہت اچھی بات, کتنی پیاری بات ہے. اور ایک جگہ تو میں پڑھی تھی کہ امام علی کرم اللہ وجہہ کا یہ قول بھی ہے کہ جب کسی جو تم سے حاسد ہے, جو تمہارا حاسد ہے, اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ غمگین ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. تو یہ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ حسد بہت بری چیز ہے, اور انسان ماشاءاللہ مطلب یہ تو ایسی چیز ہے, اور ان کے کال تو ایسے جو بچپن سے بھی سنتے آ رہے ہیں, لیکن ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ علامہ صاحب ہمیں پتا تو ہے کہ یہ بری چیز ہے, بری چیز ہے, بری چیز ہے, لیکن اس کے کاٹ کا کوئی تو طریقہ ہوگا. ہم پناہ تو مانگ لیتے ہیں, لیکن جس کی خود اندر دل کے اندر حسد ہے وہ کیسے اس سے پناہ مانگے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دیکھیں انسان کا المیہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ انسان اپنے سکھ سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا کسی کے سکھ سے، اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہوتا جتنا کسی کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ سچی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ انسان کا المیہ ہے۔ اور انسان کو بائی ڈیفالٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں دی ہے، نیگیٹو پازیٹیو۔ اس میں سے نیگیٹو چیزوں کے اندر حسد کے اندر بھی کچھ پازیٹیونیس ضرور ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ وہ ایسے کوئی میرٹ کے خلاف اگر کوئی بیٹھ جائے تو اس کے خلاف اگر آپ کچھ بولتے ہیں وہ حسد نہیں ہوگا، وہ آپ میرٹ کے احتجاج انصاف کی بات کرتے ہیں۔ لیکن جب حسد کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث مبارکہ پیش کرنا چاہوں گا۔ فرمایا جس طرح آپ نے کہا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ بالکل اس طرح کھا جاتا ہے نیکیوں کو جس طرح آگ بھوسے یا لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو انسان کو میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو مارنے کی بات ہے، حسد کرنے والا ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کا آغاز جو بدگمانی سے ہوتا ہے۔ آپ کسی سے جیلس ہو گئے، آپ کسی سے بدگمانی آپ کو کسی نے دلا دی، تیسرے آدمی نے، اس لیے کہا گیا کہ 3 آدمی کسی محفل میں موجود ہو تو 2 آدمی آپس میں گوسپنگ نہ کریں، کہیں تیسرے کو بدگمانی نہ ہو جائے۔ لہذا فرمایا کہ ایاکم والظن ایاکم والظن ایاکم والظن فإن الظن کذب الحدیث، کہ کسی زن سے بدگمانی سے بچو بچو 3 مرتبہ کہا، اس لیے کہ بدگمانی جھوٹ ہوتی ہے۔ ولا تناجسوا ولا تحاسدوا ولا تغاضبوا ولا تنافسوا ولا تدابروا فانما یأکل الاخوان، کہ اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بنو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے مال پر مال بیچنے کی کوشش نہ کرو، اور پھر فرمایا کہ ایک دوسرے سے یہ نہ کرو کہ اس سے میں آگے نکل جاؤں، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایک دوسرے سے بدگمانی نہ کرو۔ یہ تو ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ اسلام نے سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے منع کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں حسد سے، تکبر سے، بغض سے، کینہ سے، غیبت سے، چغل خوری سے، کیونکہ منافقین کی یہی نشانی ہے، منافقین کی نشانیاں ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں اس سے بچنے کا نسخہ بڑا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دین کی اگر بات ہو تو آپ دین کے معاملے میں اوپر کی طرف دیکھو، دنیا کے معاملے میں نیچے کی طرف دیکھو۔ اس کو مت دیکھو کہ جس نے دسترخوان کے اوپر انواع اقسام کے کھانے لگے، بلکہ اس کو دیکھو جس کو کھانے کے لیے آدھی روٹی بھی میسر نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر ہم روز ایسے کسی شخص کو دیکھ رہے ہوں گے جو ہم سے بہتر ہے حالات وائز، تو نیچرلی آپ کے دل میں ایک آ جائے گا کہ یار میں ایسا کیوں نہیں، تو وہ ڈپریشن کریٹ ہوگا، اس لیے نیچے دیکھیں گے۔ اچھا ایک بریک جی اسی طریقے سے زکوٰۃ دینے کا معاملہ ہو تو اس کو مت دیکھو جو 40واں حصہ دیتا، اس کو دیکھو جو پورے 40% دیتا ہے۔ دین کے معاملے میں آپ اوپر دیکھیں گے، دنیا کے معاملے میں نیچے دیکھیں گے۔ بالکل، ہمیں شارپ بریک لینا ہے۔ مسعودی صاحب آپ سے آ کے سوال لیں گے۔ ایک سوال جو میرے ذہن میں اور ہم سب کے ذہن میں یہ ہے کہ جو گھروں میں اکثر جوائنٹ فیملی میں اور خواتین ایک ساتھ رہتی ہیں اور کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی بات ایسی ہو جاتی ہے جس سے پرابلم کریٹ ہوتی ہے، حسد کریٹ ہوتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے، اس سے کیسے بچا جائے، اس کو کیسے ایوائڈ کیا جائے، یہی سوال لیں گے ہم مسعودی صاحب